صحیح، ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آج رات تک یا پھر کل تک فیصلہ کر لیا جائے گا اور کل حلف اٹھایا جا سکتا ہے نگراں وزیر اعظم کی جانب سے بھی. اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، صدر نے تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت کر دی ہے اور سمری پر دستخط بھی کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعظم کی سمری پر دستخط بھی صدر کی جانب سے کر دیے گئے ہیں. اب مزید بات کریں گے. جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ ڈاکٹر سمرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ سیاسی طور پر یہ نام ہمارے لیے کتنا سوٹیبل ہے اس پر تو بات ہو رہی ہے، اور جیو پولیٹکس اگر دیکھی جائے یعنی کہ آپ کے ساتھ ایران کے تعلقات، دوسری جانب افغانستان کے ساتھ تعلقات، اور پچھلے لاسٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی ایک سخت قسم کی سٹیٹمنٹس دونوں جانب سے دی جاتی رہی، اور اس کے بعد اب نگراں وزیر اعظم کے لیے بلوچستان کا وہ شخص یعنی کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی بھی وہ رہے ہیں، تو وہ ان تمام صورتحال کو لے کر آگے چل سکیں گے. کس طرح سے دیکھتی ہیں اس پوری صورتحال کو؟ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں بہت سے نام آ رہے تھے، فائنل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. میں نے یہ اور کسی دوسرے نیوز چینل پہ بھی کہا تھا کہ فائنل نام جو ہے نا وہ تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوگا، اور تھوڑا سا جنہوں نے دینا ہے نا وہ اپنے اکارڈنگ اور اپنے سینیریو کو دیکھتے ہوئے فائنل نام ہمیں کچھ ایسا دیں گے جو تھوڑا سا ہمیں ڈفرینٹ بھی لگے گا، اور اکارڈنگ ٹو ان جنہوں نے دینا ہے ان کے اکارڈنگ ہوگا. تو یہ ویسے ہی بالکل آیا ہے. بلوچستان سے انوار الحق صاحب کا نام آیا، فائنلی نام آ گیا، اور جہاں سے آیا. اب رہی بات بلوچستان کے ساتھ سے آیا ایران کے تعلقات اور بہت سارے تعلقات. دیکھیے یہ تعلقات کی جہاں تک بات ہے، جیو پولیٹیکل پاکستان کے نگران حکومت کو جو نگران وزیر اعظم کو جو اختیارات دیے ہیں ان کا آئی تھنک اس سے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ نگران وزیر اعظم اتنے زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہ جیو پولیٹیکل اور جیوگرافیکلی باؤنڈریز پہ اتنا زیادہ وہ نظر ثانی کر سکے. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مین ڈیسیجنز نہیں ہو سکتے، لیکن اگر 3 مہینے اور اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس ٹائم پر ریلیشن شپ چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے وہ سب. آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ تو پہلا کویسچن، اگر الیکشن آگے جاتے ہیں، الیکشن تو آگے جائیں گے ہی. 3 مہینے تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ. 2023 تو الیکشن کا سال نہیں ہے، الیکشن تو 2024 میں ہوں گے. لیکن جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمارے، آپ بے فکر ہیں، وہ ہمارے بالکل سٹیبل ہوں گے. کیونکہ ہمارے تعلقات سٹیبل کرنے والے جو ہیں ان کا پرائم منسٹر کی تعیناتی پہ آئی تھنک کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر کی تعیناتی ایک پولیٹیکل انالیسس سے دیکھیں، جو بارڈر انالیسس ہے اور جو بارڈری ریلیشن شپ ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس جوڈیشری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارے پاس، وہ آئی تھنک از انف ٹو انالیسس دا آل اوور دا ریلیشن شپ بٹوین افغانستان اینڈ ایران. پرائم منسٹر کا جو اس وقت ضروری ہے نا وہ سیاست اور الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بلوچستان، ایران، افغانستان آئی تھنک ان کا اس وقت جو یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے ان کے ساتھ ان کا اتنا زیادہ ہمیں کوئی لنک اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن ہاں جس علاقے سے یہ آئے ہیں، جہاں سے آئے ہیں، تو وہاں سے ڈیفینیٹلی اس چیزوں کو یہ بہتر طور پہ انالیسس کر سکتی ہیں کہ امپورٹنٹ ہے ان کا، کیونکہ بلوچستان کے ساتھ جو بارڈرز ہیں ہمارے ایران کے، افغانستان کے، ان کے خطوکار، ان کی ایکسپرٹیز یہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ ایسے کہ ان کا اس سارے معاملات میں کوئی رول اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جنہوں نے رول پلے کرنا ہے بارڈر سچویشن پہ ریلیشن شپ کو بیٹر کرنے میں، پازیٹیو ریلیشن شپ کرنے میں افغان پاکستان کے، افغانستان کے اور ایران کے ساتھ، دے آر ایکٹیو، دے آر انگیج، اور ان کی نظریں ہیں. یہ جو پرائم منسٹر ہے، یہ جو کیئر ٹیکر ہے، یہ صرف ایک فری اینڈ پھر ہمیں الیکشن کروا کر دے دیں، آئی تھنک اٹ از دا انف فار دیم. بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اسٹانس اپنی جگہ. آپ نے جو تجزیہ پیش کیا وزارت خارجہ بھی اسی میں انٹر ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں وزارت خارجہ کا اسی وزیر اعظم کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے. شوکت پراجا آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے سامنے 2 بڑی جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور دوسری مسلم لیگ نون. دونوں کی طرف سے ڈیفرنٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہوں گی نئی مردم شماری کے تحت، اس کے بعد الیکشن ہو، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلسل یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ اپنے وقت پر الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد کس طریقے سے حالات کو سازگار کیا جا سکے گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب ایک قانونی اور آئینی معاملہ بھی درمیان میں آ گیا اور وہ ہے نئے سینسس کا نوٹیفیکیشن. بالکل نئے سینسس کا نوٹیفیکیشن
किसी हुकूमत ने नहीं किया, ना मरकजी हुकूमत ने, ना किसी सूबाई हुकूमत ने, बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किया है, जो बजाते खुद एक आइनी इदारा है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक आइनी इदारे ने आइनी प्रोविजन के तहत ये इदारा बना है, या प्लेटफॉर्म कह लें, इदारा ना कहें। इस प्लेटफॉर्म पे जब एक चीज़ नोटिफाई हो गई तो देन यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और आज भी सुबह जब वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ साहब जर्नलिस्ट से मिले, सीनियर जर्नलिस्ट से, तो ये सवाल उनके सामने रखा गया था एग्जैक्टली इसी तनाजुर में कि इलेक्शन कब होंगे। तो उन्होंने वादे तौर पर कहा कि ये अब हमारी आइनी जिम्मेदारी है कि हम नए सेंसस के तहत इलेक्शन की तरफ जाएं। ये कहना नए इलेक्शन के हवाले से कि नए सेंसस के तहत, तो उसकी फिर अगली रिक्वायरमेंट जो है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज दी डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन फिर उसका टाइम चाहिए, वो 5, 6 महीने, 7 महीने तो कहीं नहीं गए। जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन होना थे, इलेक्शन कमीशन वाले आए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि 6 से 7 महीने लगेंगे। 6 से 7 महीने का जब टाइम इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसके बाद तो वो प्रोसेस शुरू ही ना हुआ, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था नई मरदमशुमारी का। अब नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई बकौल मियां शहबाज शरीफ, वो एक आइनी अमल है और इसी आइनी अमल के तहत इलेक्शन होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली जो 5, 6, 7 महीने का आगे चला गया। लिहाजा अगर 90 दिन के अंदर एक आइनी प्रोविजन है इलेक्शन कराने की, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो सेंसस की मंजूरी करा ली गई, तो वो भी एक आइनी जिम्मेदारी बन गई। अब काकड़ साहब हों या इनकी जगह पर कोई और भी बन जाता, तो ये जो एक प्रोविजन आ गई, उसी प्रोविजन को सामने रखकर इन्होंने आगे बढ़ना था। हम कह सकते हैं कि जैसे ये इत्तेहादी हुकूमत बनने से पहले ये जमातें पीटीआई को कहा करती थी कि टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं, तो आज एतराज तो किया जा सकता है कि ये भी नए इलेक्शन वक्त पर करवाने से बचने के लिए टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन टेक्निकलिटी आ गई, और वो टेक्निकलिटी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के नोटिफिकेशन की वजह से आई, जो कि बिल्कुल इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है कि अब वो एक आइनी अमल है, और उस आइनी अमल को अब हर सूरत में उसकी पासदारी करना पड़ेगी। ठीक है शौकत राजा साहब, जैसे कि आपने भी कहा, ज़ाहिर है टेक्निकली अगर हम देखें तो ये 90 दिन का प्रोसेस जो है, उसके अंदर अगर निगरां सेटअप बिठाया जाता है तो 90 दिन के प्रोसेस के अंदर ज़ाहिर है, अब जब हल्का बंदियों की बात की जा रही है तो उसके मुताबिक भी तमाम तर लोगों की तज़किये तो यही कहते हैं कि 90 दिन के अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको पॉसिबिलिटी बना देती है, तो क्या आप समझते हैं कि 90 दिन के अंदर आपका तज़किया क्या कहता है कि हो सकता है तमाम तर, और ये निगरां सेटअप जो कि अब आ रहा है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी अब निगरां के तौर पर तमाम तर अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे, वो इस प्रोसीड कर सकेंगे इन तमाम मराहिल के साथ? देखें, जो असल चैलेंज है ना, वो है मुल्क की इकानमी का, मुल्क की मईशत का। वो असल चैलेंज है कि आपने डिफॉल्ट से एक बार बचा लिया, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब या उनकी जो काबीना बनेगी, और इसी वजह से आपको मालूम है कि एक नई लेजिस्लेशन करके निगरान हुकूमत को एम्पावर किया गया कि वो कुछ जो फैसले हैं वो ले भी सकते हैं, मसलन प्राइवेटाइजेशन वाले जो फैसले हैं, या आउटसोर्सिंग ऑफ द एयरपोर्ट। बिल्कुल शौकत साहब, आपसे कुछ देर पहले कुछ लोग बात कर रहे थे, तो वो अपने तज़किये के तहत कह रहे थे एक असल चैलेंज जो है वो इलेक्शन कराना है। आप कह रहे हैं कि असल कहीं ना कहीं चैलेंज देखा जाए तो वो माशी तौर पर। बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शौकत साहब हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हुआ हेडलाइंस का, हम अपने नाज़रीन को लिए